اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں رسول پڑھا ہے جان بوجھ کر، مجھے پتہ ہے یہاں پر ادغام ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر رسول پڑھا، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ یا رسول کے اوپر یہ جو دو پیشیں ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کی ایک قسم ہوتی ہے تنوین شان، تو یہاں پر مطلب ہوگا تمہارے پاس آیا شانوں والا رسول، من انفسکم، تم میں سے آیا، حضرات توجہ ہے، من انفسکم، تم میں سے آیا۔ لفظ آگے پیچھے کرو تو کیا ہوتی ہے؟ بے ایمانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو۔ اگر کوئی میرے اور آپ کے لفظوں کو ہیر پھیر سے بیان کرے وہ بے ایمانی ہے، تو جو خدا کے لفظوں میں ہیر پھیر کرے اسے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من انفسکم، تم میں سے آیا۔ یار لوگوں نے ترجمہ کیا تم جیسا آیا، حالانکہ تم میں سے ہونا اور ہے اور تم جیسا ہونا اور ہے۔ جاگ کے بیٹھے ماشاءاللہ۔ حضور ہم میں سے ضرور ہیں، جلدی جلدی یار وقت بہت تھوڑا ہے، میرا یہ موضوع، حضور ہم میں سے ضرور ہیں لیکن بولتے جاؤ ہم جیسے نہیں ہیں۔ آنکھیں ان کی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، زبان بھی ہے، جسم پہ بال بھی ہیں، ناک مبارک بھی ہے، بینی مبارک، آپ کے یدین کریمین بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں۔ جسم حضور کا بناوٹ میں ہم جیسا، یعنی دیکھنے میں حضور ظاہر ہے وہ بشر ہیں تو بشر ہی ہیں۔ آنکھیں دو ہیں لیکن آنکھیں ہم جیسی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہم جیسی نہیں ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھ اندھیرے کے پردے کو چیر نہیں سکتی، میری اور آپ کی آنکھ کسی اور مادیت کے پردے کو چیر نہیں سکتی، میری اور آپ کی آنکھ دوری کے پردے کو چیر نہیں سکتی، میری اور آپ کی آنکھ وقت کے پردے کو چیر نہیں سکتی۔ کوئی سمجھ آئیے کیا کہا میں نے؟ وقت کے پردے کو نہیں چیر سکتی، یعنی آن دا سپاٹ جو کچھ ہو رہا وہ تو نظر آتے ہیں ہماری آنکھ کو، جو ہو چکا وہ بھی اس وقت نہیں دیکھے گا، جو ہونے والا ہے وہ بھی ابھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہماری آنکھیں وقت کے پردے کو نہیں چیر سکتی، ہماری آنکھیں مجسم چیز کو دیکھتی ہیں، غیر مجسم کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری آنکھیں زندگی میں دیکھتی ہیں، بعد از وصال نہیں دیکھ سکتی ہیں بھلے وہ کھلی رہیں۔ ہماری آنکھیں بعد از وصال نہیں دیکھ سکتی بھلے وہ کھلی رہیں۔ حضور کی بھی آنکھیں، لیکن اللہ نے حضور کی آنکھوں کو ان سارے عیبوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ حضور اندھیرے میں ویسے دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا ہے، حضور پیٹھ کے پیچھے ویسے دیکھتے تھے جیسے سامنے بندہ دیکھتا ہے، حضور یار مہربانی فرمائیں، حضور دور ویسے دیکھتے تھے جیسے بندہ قریب دیکھتا ہے۔ حضور کے لیے کوئی دور نہیں تھا، کوئی قریب نہیں تھا، بس سب کچھ قریب ہی قریب تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بازوق ہو کر سنیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ حضور کی آنکھوں کے لیے کوئی عیب نہیں تھا، ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، حضور کی نگاہیں پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے مجھے پیٹھ کے پیچھے نظر آتا ہے۔ اچھا، حضور اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے۔ حضرت عائشہ امی جی فرماتی ہیں اللہ کا نبی انہو صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمت فی اللیل کما یرا فی النہار فی الضوء، جس طرح حضور روشنی دن کے اجالے میں دیکھتے ویسے حضور رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا کرتے۔ حضور کے لیے دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، اپنے بندہ خاص کو رات کے وقت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت اپنے نبی کو سیر کروائی۔ تو اس پر پہلا سوال فوراً یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یار سیر اور رات کو اندھیرا میں، اور رات بھی کون سی گپ اندھیرے والی، 27ویں شب ہے، آپ کو پتہ ہے 27ویں شب کو ویسے بھی چاند نہیں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور بولو یار، اور پھر اس دن تو اوپر سے ایک اور کام ہو گیا، کون سا؟ مطلب رلوب، اوپر سے بارش برس رہی ہے ہلکی ہلکی، مطلب رلود ہے، یعنی گپ اندھیرا، نہ سورج تو تھیا ہی نہیں، دن نہیں ہے، نہ چاند
نہ ستارے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس گپ اندھیرے میں حضور کو سیر کیا کرنی ہے حضور نے؟ جناب اگر سیر نہیں کرنی تھی تو جاتے ہوئے حضور نے قافلے کیسے پہچان لیے؟ بھائی سبحان اللہ کی آواز آئے نا؟ کیا میرے نبی نے اگلے دن اٹھ کر بتایا نہیں تھا کہ فلاں ایک قافلہ ہے جس کے آگے ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر جو بوریاں ہیں ان بوریوں کے رنگ چتکبرے ہیں؟ پھر میرے نبی نے یہ بھی بتایا فلاں قافلہ ہے، اس قافلے میں اتنے اونٹ ہیں، وہ اس وقت تک آئے گا۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ راکٹ کیا، راکٹ سے ہزاروں گنا زیادہ سپیڈ سے میرا نبی جانب منزل سفر کر رہے ہیں، اتنی سپیڈ سے بندہ کیسے کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ کہا وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اب رات کی تاریکی ہے، دن کا اجالا بھی نہیں، دن کے اجالے میں ہم اتنی سپیڈ سے حرکت کر رہے ہوں، ہمیں کچھ دیکھو نا، ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، سپیڈ سے کسی چیز کے پاس سے گزرے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا چیز تھی؟ تو اب مجھے بتاؤ جب حضور اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، تو پھر رات کے اندھیرے میں حضور کو یہ سب کچھ کیسے نظر آ رہا ہے؟ فرمایا یہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، یہ آنکھیں میرے یار کی ہیں۔ تمہیں دن کے اجالے میں نظر آتا ہے، میرے محبوب کو رات کی تاریکی میں بھی ویسے نظر آتا ہے جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کی آنکھیں دو ہیں، پر حضور کی آنکھیں رات کو بھی ویسے دیکھتی ہیں جیسے دن کے اجالے میں۔ اور حضور زمینوں پہ بیٹھ گئے، زمینوں پہ بیٹھ گئے، آسمانوں پہ دیکھ لیتے ہیں، جنتوں میں دیکھ لیں، ادھر دیکھیں مشرقوں میں، ادھر دیکھیں، جلدی جلدی جاگنا ہے بھائی بول رہے ہیں، ادھر دیکھیں مشرقوں میں، ادھر دیکھیں مغربوں میں۔ نگاہ محمد کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، کوئی بہت نہیں ہے، کوئی دور کی منزل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ میرے رسول نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اچھا پھر اب ذرا اگلا جملہ سنو، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، میرے حضور نماز پڑھاتے ہوئے اچانک میرے نبی کے ہاتھ آگے بڑھ گئے، میرے نبی نے کسی چیز کو پکڑا، پھر میرے آقا ڈر کے پیچھے ہٹے۔ جب نماز ختم ہوئی میرے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رائناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا، حضور ہم نے آپ کو نماز کے اندر دیکھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کے کسی چیز کو پکڑا، ثم رأیناکا تقاقاتا، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ ایڑیوں کے بل پیچھے ڈر کے ہٹے، حضور یہ کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا فرأیت الجنہ، میرے یاروں میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا، میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا، فرائیت فیا انقودا، میں نے جنت میں باغ میں ایک انگور کا گچھا، انگور کا خوشہ لٹکا ہوا دیکھ لیا تھا، فتناولت منہا انقودا، میں نے وہاں سے وہ انگور کا گچھا پکڑا، لو اخذتہ لاکلتم منہما بقیت الدنیا، اگر میں چاہتا تو میں توڑ کے لے آتا، اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ کر سکتے۔ میرے دوستو اب یہ جو جنت ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اب آسمانوں تک کتنے پردے، یہ خلاؤں کے پردے، یہ دوریاں کتنی، کرے برد، کرے جو، کرے نار، نہ جانے کتنے کرے، اس سے آگے آسمان، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اور پھر یہ جو ایک آسمان ہے اس کی موٹائی اتنی جتنا زمین سے آسمان دور ہے، ان میں ایک آسمان لوہے کا، تانبے کا، چاندی کا، سونے کا، یاقوت کا، مرجان کا، اور جو پہلا ہے وہ خلاؤں پہ مشتمل ہے۔ بس میرے دوستو اب خود غور کرو، اتنے موٹے موٹے آسمان، اتنے موٹے موٹے پردے، اس سے آگے جنت، پھر جنت کا باغ، پھر باغ کے اندر لٹکا ہوا گچھا، میرا نبی مدینے میں کھڑا ہو کر نہ صرف گچھے کو دیکھ رہا ہے بلکہ پکڑ بھی رہا ہے۔ سلام علیکہ
یا رسول سلام علیک